بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ذاریات کی 26ویں پارے کے آخر میں سورہ ذاریات کی ابتدائی آیتیں ہیں 15، 16، 17، 18، 19۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، فرما بردار بناؤ، حقیقی مسلمان بناؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، تقاضا ہے ہر ایک بندے سے۔ اب ہر آدمی اگر کسی سے پوچھا جائے تو ہر آدمی یہی کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں مطیع و فرما بردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بھی قائم فرمایا ہے اور اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ تم ان صفات کو اپنے اندر اختیار کر لو، خود بخود نیک ہو جاؤ گے۔ تو اپنے نیک ہونے کا دعویٰ اسی وقت میں صحیح ہوگا جب اللہ نے جن بندوں کو نیک فرمایا ہے، جن بندوں کو متقی فرمایا ہے، ان کے صفات اگر ہم اپنائیں گے، ان کی عادات اور اطوار کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم بھی متقی کہلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے بے شمار جگہوں پر قرآن پاک میں اپنے محبوب، مقبول اور پسندیدہ چنندہ بندوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے تاکہ بندے ان صفات کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ پچھلے بھی کہیں میں نے ذکر کیا تھا متقیوں کے اوصاف، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں ذکر فرمائی تھی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کی نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے اس کو جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ کیوں دے رہا ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی دنیا میں اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک صفت یہ ہوئی۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ اللہ کے یہ نیک بندے رات میں بہت کم سوتے تھے، رات میں بہت کم سوتے تھے۔ اب نوجوان سوچ رہے ہوں گے ہم بھی کم سوتے ہیں، ہم بھی کم سوتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے محبوب اور فرما بردار متقی بندے ہی تو ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج کا نوجوان 4 بجے سے پہلے تو سوتا نہیں ہے، 2 بجے 3 بجے سے پہلے تو سوتا نہیں ہے، بلکہ بعض نوجوان ایسے ہیں جو فجر کی اذان سن کر بستر پر جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہیں ایسے نوجوان، میں کوئی آسمان کی اور زمین کے نیچے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، زمین کے اوپر کی بات بول رہا ہوں اور اسی محلے کی بات بول رہا ہوں، گوری پڑلیا گردھڑی کی بات بول رہا ہوں، کہیں باہر کی، عرب کی یا پھر یورپ کی، وہاں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ رات میں بہت کم سوتے تھے، یعنی رات ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، اللہ کے ساتھ مناجات میں گزرتی تھی، اللہ کی یاد میں گزرتی تھی،
اللہ کے ساتھ تعلق کے قائم کرنے میں گزرتی تھی۔ رات کا بڑا حصہ وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم حصہ سوتے تھے۔ بعض مفسرین نے عربی گرامر کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ ان کے پوری رات میں ایک حصہ ایسا بھی ہوتا تھا جس میں وہ نہیں سوتے تھے، یعنی رات کا بڑا حصہ آرام کرتے تھے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ رات کا بڑا حصہ عبادت کرتے تھے، کچھ حصہ آرام کرتے تھے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ آرام کرتے تھے، کچھ حصہ عبادت کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر وہ آدمی اس کا مصداق ہو سکتا ہے، اس زمرے میں شامل ہو سکتا ہے جو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ رات غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، رات غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق پر ختم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ مطلب لیا جائے کہ رات کا کچھ حصہ وہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، تو اس معنی کے اعتبار سے ہر وہ آدمی اس میں شامل ہو جائے گا جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے وہ اللہ کے بندے جن کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بندے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے عبد الرحمن ابن یزید ابن اسلم غالباً ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کے ایک آدمی نے میرے والد سے پوچھا کہ حضرت ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں، وہ صفت نہیں ہے جو صفت اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ رات میں بہت کم جاگتے ہیں، عبادت کے لیے بہت کم جاگتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی پتے کی بات فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رقد اذا نعس واتقى اللہ اذا استيقظ، بشارت ہو، خوشخبری ہو اس آدمی کو کہ اس کو نیند آ جائے تو وہ سو جائے، اور جب بیدار ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بننے کا دار و مدار رات میں زیادہ جاگنے ہی پر نہیں ہے، بلکہ آدمی جب بیدار رہ رہا ہے دن کے اوقات میں، جاگنے کے اوقات میں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ اللہ کے مقرب بننے کا سب سے اصل راستہ ہے۔ تو اس لیے اور رات کا جو قیام ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ سورہ مزمل میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو تہجد کا حکم دیا۔ ابتدائی زمانے میں آپ پر تہجد فرض تھی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کا ایک فائدہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، کہ رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی رات میں میٹھی نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، نفس پر بہت بوجھ پڑتا ہے، نفس کی بہت اصلاح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے محبوب بندے راتوں میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، راتوں میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو جوانی میں اپنی راتیں اللہ کے سامنے گزارتے ہیں، جن کی جوانی کی راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزرتی ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات میں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں اور بڑی بشارتوں کے لائق ہیں۔ لیکن آج بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے تو بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا، سونے کے بعد پھر بیدار ہونا، یہ نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ سونے کے بعد پھر اٹھ کر پڑھنا، یہ نفس پر بوجھ پڑتا ہے اور نفس کو کچلنے والا ہے۔
تو الغرض ایک صفت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، یہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اسحار سحر کی جمع ہے۔ سحر کہتے ہیں رات کے 6 حصے کیے جائیں تو آخری 6واں حصہ یہ سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ آخری جو 6واں حصہ ہوتا ہے وہ سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے متقیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار، پرہیزگار، تابعدار، وفادار بندے وہ ہیں کہ رات بھر عبادت کرنے کے بعد رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کو، مغفرت طلب کرنا، گناہوں سے معافی کی بھیک مانگنا، اور طلب مغفرت گناہ پر کی جاتی ہے، معافی گناہ پر مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے تو پوری رات عبادت کی ہے، اب یہ کس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور کس بات پر طلب مغفرت کر رہے ہیں اور کس بات پر استغفار کر رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد اللہ کے یہ محبوب بندے اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی اونچی، بڑی عالی شان اور بڑی وراء الورا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی عالی شان والے ہیں، بڑی عالی شان والے ہیں۔ پوری رات عبادت کرنے کے بعد ان کی عبادت اللہ کی شان کے لائق نہیں نظر آتی، تو وہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادت ہوئی ہے اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے ہم اس سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ عبادت تیری شان کے لائق نہیں ہو سکی، عبادت تیری شان کے لائق نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کے محبوب بندے کر کے بھی معافی مانگا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے نہ کر کے بھی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت ہے، ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ایک اور صفت اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے اور سوال نہ کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مال سے ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کے بارے میں بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ اپنے مال سے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں جو شرافت نفس کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے ہیں تو مجبور، ہیں تو ضرورت مند، لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو اللہ کے محبوب بندے ایسے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرنے والے، عزت نفس کا خیال رکھنے والے، شرافت نفس کا خیال رکھنے والے، ان کو بھی چھان کر ان کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایک ہے ضرورت کا اظہار کرنے والا آدمی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے بندے محبوب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی خبر گیری رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی معلومات رکھتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے، معلوم کر کے جو ضرورت مند ہے لیکن ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو چپکے سے اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے حالات سے بھی ہم پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ہے ہمارے ساتھ روزانہ اٹھنے بیٹھنے والا، چلنے پھرنے والا، ہم اسے دین کے کام میں بھی لے رہے ہیں، ساری مصروفیتوں میں بھی لے رہے ہیں، دوستی ہے ہماری اس کے ساتھ، چائے پانی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کی اندرونی کیفیت کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر کبھی شفقت کے ساتھ کسی کا حال پوچھ لیا جائے تو آدمی رو دیتا ہے، بہت سارے تجربے ہوئے ہیں ایسے۔ ہے ساتھی ہمارا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اس کے گھریلو حالات کیا ہیں،
اس کے معاشی حالات کیا ہیں، یہ بھی معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جانی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کی جان بھی اللہ کی راہ میں لگتی ہے، ان کا وقت بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کا مال بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو آدمی صرف جان خرچ کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل ہو جائے گا، اور جو آدمی صرف مال خرچ کرتا ہے، وقت نہیں دیتا، یہ متکبر ہو جائے گا، یہ متکبر ہو جائے گا۔ پیسے دے رہا ہوں نا بھائی، کام ہو گیا، اور کیا۔ اب جو آدمی پیسہ نہیں خرچ کرتا، صرف جان لگاتا ہے، اس کے اندر بخالت پیدا ہوگی، کنجوسی پیدا ہوگی۔ تو جو جس حیثیت میں ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اپنی جان بھی لگانا چاہیے، اپنا مال بھی لگانا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہ کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہ محبوب بندے کسی کو دیتے ہیں تو دے کر اس پر احسان نہیں جتاتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دینا مجھ پر حق تھا، لازم تھا، اس کا حق تھا مجھ پر، میں نے وہ دے دیا، حق ادا کر دیا، تو کیا احسان کیا۔ جیسے کسی سے قرض لیے تھے، قرض واپس آپ نے کیا ہے، تو کیا احسان کیا ہے آپ نے اس کے اوپر۔ تو بالکل اسی طریقے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے احسان جتانا، یہ اپنی نیکی کو برباد کرنا ہے، یہ اپنی نیکی کو برباد کرنا ہے۔ بلکہ اس سے آگے کہیں گے نیکی برباد، گناہ لازم، ثواب تو ملے گا نہیں، پیسے بھی چلے گئے، الٹا گناہ ذمے میں آ گیا۔ تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے کسی پر بھی آپ خرچ کریں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، اس کو اپنا محسن سمجھیں کہ اس نے میرے دولت کو استعمال کر لیا، میرا پیسہ اس پر لگ گیا۔ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو حق سمجھ کر دیتے ہیں، دے کر احسان نہیں جتایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔